نحمدہ ونصلی علی رسول۔ اس کا نام ہیٹر ہے، اس کو ہیٹر کہتے ہیں۔ تو سبق یاد رکھنا، اس کا نام ہیٹر ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا نہیں، ہیٹر ٹھیک ہے، تو یہ گرمی دان ہے، یہ ہیٹر ہے، تو اس کا کام ہیٹ بتاؤ ہیٹ پہنچانا ہے۔ تو ہیٹ پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ وہی جو آپ نے کہا ہے، گرمائش پہنچانا۔ تو گرمائش پہنچانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ٹھنڈ سے بچنا۔ جب جان نکلتی ہے تو جسم مردہ آدمی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو دل جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس میں گرمائش نہیں پہنچتی، اور نہ وہ ایسی مجالس میں شرکت کرتے جہاں گرمائش پہنچے، تو پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کی قلب کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ٹھنڈا ہونے کی علامت جو ہوتی ہے، پھر اس کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اس وقت دنیا کے ایک خطے کی مسلمانوں کے بارے میں فیلنگ ختم ہو چکی ہے، اور دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری زمینیں خریدنی ہیں تو خرید لو، ہاں تم آ جاؤ، ہم تمہیں وطنیت نیشنلٹی دیتے ہیں، تم آ جاؤ، ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ جب تمہاری نیشنلٹی ہو جائے اور تم یہاں کے لینڈز کو اون کرو، تو اگر تم ہماری عورتوں سے نکاح بھی کرنا چاہو تو کر لو۔ تو جب ہیٹ ختم ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، تو پھر احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ جب ایک حصے کا فالج ہوتا ہے، پیرالائسس، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ سوئی لیتا ہے، مطلب اس کی ٹانگ نہیں اٹھتی، سوئی ہے تو کیا کرتا ہے بتائیے نا؟ سوئی کو چبھتا ہے، پہلے تھوڑی چبھتا ہے، اس کو فیل نہیں ہوتا، پھر تھوڑا سا اور نیچے کرتا ہے، فیل نہیں ہوتا، پھر تھوڑا سا اور نیچے کرتا ہے، فیل نہیں ہوتا۔ تو وہ جو the perception to feel, the ability to perceive external influences and external stimuli، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے میری بلا سے، مجھے کوئی سوئی چبھو رہا ہے یا تمہیں چبھو رہا ہے، تو پھر وہ فالج ہو جاتا ہے۔ فالج جب ہوتا ہے تو نروز، اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، پیرالائسس۔ اعصاب کی مثال اس وائرنگ کی طرح ہے، یہ جو وائرنگ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اگر اس وائرنگ میں درمیان میں کٹ آ جائے، ان درمیان میں بریک آ جائے، یعنی آپ وائرنگ کو پلاس سے ایک تار کو کاٹ دیں، تو کنیکشن ختم ہو جائے گا نا، تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، ٹرانسمیشن الیکٹرسٹی کی ختم ہو جائے گی۔ تو جس وقت نرو میں کٹ آ جاتا ہے اور نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو جس حصے کو وہ سٹیمولس دے رہی ہوتی ہے نہیں دیتی، وہ حصہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ تو پیرالائز ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو اسی طرح جب جو چیز انسان کے اندر ہیٹ کو جنریٹ کرتی ہے، جو چیز انسان کے اندر ہیٹ کو پیدا کرتی ہے، وہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان یا الیکٹریسٹی اس ہیٹ کو جنریٹ کر رہی ہے، اس ہیٹ کو پیدا کرتی ہے، یہ بجلی۔ جب ایمان کی بجلی اور کرنٹ ختم ہو جاتی ہے تو دل کا ہیٹر بجھ جاتا ہے، اور پھر سارے جسم کا پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی فوجی کسی چھوٹی سی ننھی سی بچی کی گردن پر
پاؤں رکھ کے اس کو زخمی کرے، اس کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے اور پھر اپنے بوٹ کے زور سے اس کو مار دے، تو دیکھنے والے اس منظر کو دیکھتے بھی ان کے چہرے دل و دماغ پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں پیرالسس، اس کو کہتے ہیں سوچ کا ایک پیرالسس اعضاء کا ہوتا ہے، ایک سپیچ پیرالسس ہوتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، اس کے جبڑے پہ، ایک پیرالسس ہوتا ہے مسلز کا، مسکولر پیرالسس، اور ایک پیرالسس فالج کو کہتے ہیں، اور ایک پیرالسس ہو جاتا ہے سوچ کا پیرالسس، اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، سینسٹیوٹی، کسی کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ آدمی اپنے اندر ہیٹ پیدا کرے، اور ہیٹ پیدا کرنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہیٹر کی۔ اور جب اس کے پاس ہیٹر آئے تو کیا کرے؟ ہیٹر کے قریب بیٹھا کرے۔ جب ہیٹر کے قریب بیٹھتا ہے تو ہیٹ زیادہ آتی ہے، انرجی زیادہ ملتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم نے آج کل ہیٹرز کو غیر ضروری سمجھ کے، تو جیسے کچھ لوگ ایمان کے لوٹرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایمان کے لوٹرز کس کو کہتے ہیں؟ لوٹرز کس کو کہتے ہیں؟ لوٹرز کس کو کہتے ہیں؟ میں چاہتا کوئی اور بولے، اب تو فلاسفر ہے۔ لوٹرز کہتے ہیں لٹیروں کو۔ کچھ لوگ ایمان کے لوٹرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ بلیک مارکیٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مرڈررز ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ لوٹرز آف ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ تو وہ جال ساز مولوی ہوتے ہیں، اللہ ان سے بچائے، وہ اسلام اور دین کو تباہ کر کے ثمناً قلیلا، چھوٹی چھوٹی سی پیسوں کی وجہ سے، یعنی آیات تو یہودی آیات بیچ دیتے تھے، وہ مسلک کو تبدیل کر دیتے ہیں، حق بات کو نہیں کہتے، حق بات میں باطل کا التباس کرنے کی وجہ سے حق کو چھپا لیتے ہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کتمان حق کہتے ہیں، حق کو چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ لوٹرز آف، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ لوٹرز آف ایمان سے بچائے کہ وہ لوٹرز آف ایمان ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ہیٹرز آف ایمان۔ ہیٹرز آف، ایک لوٹرز آف ایمان ہوتے ہیں، ایک ہیٹرز آف ایمان ہوتے ہیں۔ تو وہ ایمان کو جنریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کرنٹ ہر وقت قائم رہتی ہے، یعنی جس وقت خوب اندھیرا بھی ہو تو ان کی کرنٹ جو ہے نا نہیں ختم ہوتی۔ نامساعد حالات کے اندر بھی، کتنے بھی سرکمسٹانسز انفیوریبل ہوں، کتنے بھی خلاف ان کے حالات ہو جائیں، ان کی کرنٹ نہیں ختم ہوتی، کرنٹ قائم رہتی ہے، اور ان سے ہیٹ آتی ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے جو ہیٹرز آف ایمان ہیں نا، ان کے قریب ہو جائیے، تاکہ وہاں سے آپ کو ایمان کی تپش، یہ جو لو ہے نا، لو ہیٹ، وہ آپ کو پہنچتی رہے۔ یہ لوگ تر و تازہ اس لیے بھی رہتے ہیں کہ یہ حقائق سے واقف ہوتے ہیں، یہ حقائق کو تسلیم بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حالات کا جو خالق ہے، حالات کا جو خالق ہے، حالات کا جو خالق ہے، زمین کا خالق اللہ ہے، اور یہاں سے جتنے بھی افعال ہیں
ان تمام افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ سورج کا خالق اللہ ہے اور سمندروں کا خالق اللہ ہے، اور افعال کہ سورج سمندر پر اپنی لائٹ اور روشنی اور ہیٹ پہنچاتا ہے، جس سے سمندر کا پانی بخارات کی شکل میں ایویپریٹ ہو کر ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ وہاں ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے وہ بخارات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جڑنے کے بعد چونکہ ان میں نمی آ جاتی ہے اور وہ پھر بھاری ہو جاتے ہیں اور ایئر ان کو سنبھال نہیں سکتی، تو وہ بارش کی شکل میں نیچے گرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس نظام کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسان کا یونٹ سٹرکچر جو ہے وہ خلیہ ہے۔ خلیہ اسے کہتے ہیں سیل۔ جیسے آپ پوچھیں کہ اس گھر کا یونٹ سٹرکچر کیا ہے، اکائی کیا ہے اس دیوار کی، کیا ہے؟ یہ دیوار کس سے بنی ہے؟ برک سے، اینٹوں سے۔ اس کی اکائی جو ہے وہ اینٹیں ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں، دیوار اونچی ہوتی ہے، اور دیوار اونچی ہوتی ہے تو دیواریں اونچی ہوتی ہیں، آپ لینٹر ڈال دیتے ہیں، لینٹر دیواروں پہ آتا ہے۔ اس کا سارا بوجھ اینٹوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا یونٹ سٹرکچر برکس، اینٹیں۔ اور وہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ادھر آ جائے، وہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا سیمنٹ کا، تو سیمنٹ تو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دو لکڑیوں کو جوڑنا ہے، تو اکائی تو لکڑی ہوگی نا، بیسک سٹرکچر، بیسک یونٹ، بنیادی وہ شکل جس پہ تعمیر قائم ہے۔ اب اس دو لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے آپ کیل استعمال کرتے ہیں، اور دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے آپ سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل اکائی جو ہے وہ تو برکس یعنی اینٹیں ہیں۔ انسانی جسم کی اکائی جس سے جسم مل کر بنا ہے وہ خلیے ہیں، ان کو سیلز کہتے ہیں۔ تو سیل کا لفظ تو اب عام ہو گیا ہے، انٹیلیجنٹ سیل مختلف چیزوں میں۔ تو اکائی جسم کی یونٹ سٹرکچر جس کے جڑنے سے جسم بنا ہے وہ سیل ہے۔ یہ سیل اس سیل کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اس کو کہتے ہیں سٹرکچر آف سیل، پوری ایک شکل ہے۔ اس سیل میں، جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں، اس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے۔ نیوکلیس جس طرح دارالخلافہ ہر ملک کا ہوتا ہے، اس کا مرکزی سینٹر پلیس، اس لیے سیل کا بھی ایک کیپٹل ہے اور وہ نیوکلیس ہے۔ اس سیل کے بھی فنکشنز ہیں، افعال ہیں۔ جیسے لاہور کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، اور چھوٹے چھوٹے ضلعوں میں بھی ایڈمنسٹریشن، جیسے علاقوں میں ڈپٹی کمشنرز ہیں یا اور چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، تحصیلدار ہیں۔ تو نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک پورا ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے جس سے نظام چلتا ہے۔ سیل کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری اشیاء ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا سٹوریج ہے، اور بہت ساری ایسے نظام ہیں کہ
کہ سیل میں باہر سے کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے کہ جو سیل کے لیے مضر ہو، تو فوراً اس کے اندر ایک امیونٹی کا نظام ہے جو فوراً جا کے اس کو مار دیتا ہے تاکہ سیل کو خراب نہ ہونے دے۔ تو سیل کے مختلف افعال ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جو سیل، جو انسانی جسم کا یونٹ سٹرکچر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے اندر دوسرے جو آپ نے غور کرنا ہے، اس کے اندر افعال ہیں، فنکشنز ہیں۔ وہ فنکشنز جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا رب جس سے ہم بھاگتے ہیں، اس فنکشنز کو۔ اس فنکشن میں ایک فنکشن میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے اتنی طویل کلام کیا۔ اس فنکشن میں ایک فنکشن یہ ہے کہ سیل میں ایک فرنس لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ فرنس۔ فرنس کس کو کہتے ہیں؟ فرنس ہاں جی، فرنس انگیٹھی کو کہتے ہیں۔ انگیٹھی، فرنس لگی۔ آپ کہتے ہیں آج کل ڈیفینس میں آپ چلے جائیں تو ڈرائنگ روم میں انہوں نے فرنس لگائی ہوئی ہے، اور اس فرنس میں کولے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا ایکسٹیریئر انہوں نے رکھا ہوا ہے جہاں سے۔ تو سیل میں یعنی اس میں ایک فرنس لگی ہوئی ہے، سیل میں ایک فرنس لگی ہوئی ہے۔ تو فرنس اگر ہم انگیٹھی کو کہیں تو جس میں کوئلے ڈالتے ہیں، اور کوئلے ڈال کے بعض لوگ ہاتھ تاپتے ہیں اور بعض لوگ اس انگیٹھی پہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں۔ تو سیل کے اندر ایک فرنس لگی ہوئی ہے۔ وہ فرنس اس لیے کہ سیل کو انرجی فراہم کرے، سیل کو انرجی فراہم کرے، سیل کو انرجی فراہم کرے۔ اور انسان کیا ہے؟ اٹس این ایگریگیشن آف سیلز۔ اٹس when the cells combines they give rise to body۔ تو باڈی جو ہے اٹس اے کلیکشنز آف سیلز۔ اب اس سیل کے اندر ایک فرنس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے میری بات پر، میں نے زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں کر رہا۔ بہت سارے فنکشنز میں نے اس کے اومٹ کر دیے ہیں تاکہ میری طرف دھیان اور توجہ رہے۔ سیل کے اندر افعال ہوتے ہیں، افعال کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سیل کا سارا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سیل کے اندر فرنس لگی ہوئی ہے۔ اس فرنس کے آبجیکٹو کیا ہے؟ دیکھو، یہ اگر ہیٹر ہے تو اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے ہیٹ پہنچائے۔ جب آپ نے ایک فریج رکھی ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ٹھنڈک پہنچائے۔ جب آپ کمرے میں جب آپ کمرے میں سپلٹ لگاتے ہیں تو وہ ٹھنڈک پہنچائے، اور جب کمرے میں ہیٹر لگاتے ہیں تو فرنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلز کو انرجی پرووائڈ کرے، اور انرجی گرمی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز انرجی میں ہوتی ہے تو اس میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اچھا، اب جیسے فرنس ہے وہ تو صرف بن گئی لوہے کی، اب میں مثال دے رہا ہوں، اور اس کے اندر جلتے ہیں کوئلہ۔ فرنس میں جب آپ کوئلہ لگاتے ہیں، کوئلہ ڈالتے ہیں تو تیسری چیز کرائی جاتی ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ تو آگ لگانے سے فرنس کا کوئلہ جل پڑتا ہے، اور جب جلتا ہے تو اس میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اس ہیٹ سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اب سیل کے اندر جو فرنس لگ رہی ہے، اس فرنس کے اندر جو ایندھن ڈلتا ہے، سیل کے اندر، ذرا اس کو میں اوپر ہونا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ۔ سیل کے اندر جو فرنس اور انگیٹھی لگی ہوئی ہے، اس انگیٹھی میں کوئی فیول ڈالیں گے۔ کوئلہ کیا ہے؟ فیول ہے۔ لکڑی کیا ہے؟ فیول ہے۔ یا تو اس فرنس میں لکڑی کے ٹکڑے ڈالیں گے، وہ فیول ہے۔ اور آج کل فرنس کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آج کل سٹوو آ گئے ہیں تو وہ آ رہی ہے گیس،
تو گیس کیا ہے؟ فیول ہے. گیس کیا ہے؟ ایندھن ہے. تو فرنس کے اندر یعنی سیل کے اندر جو چولہا اور انگیٹھی لگی ہوئی ہے، اس انگیٹھی میں فیول جلتا ہے. کیا جلتا ہے؟ فیول جلتا ہے. فیول کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن. اگر انگیٹھی میں فیول نہ ہو، اگر انگیٹھی میں فیول نہ ہو تو گرمی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور اگر فیول ہو اور انگیٹھی نہ ہو تو پھر اس کو وہ بھی نہیں بات بنتی. تو سیل کے اندر ایک فرنس لگی ہوئی ہے. میں پتہ ہے 15 دفعہ کہہ چکا ہوں نا، 16ویں دفعہ بھی کہوں گا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے. اور جو میں نے آخری بات کرنی ہے اس کے بعد تمہیں اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیل کے اندر ایک فرنس لگی ہوئی ہے اور اس فرنس کے اندر ایک فیول جلتا ہے. اللہ جل شانہ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ان کے اللہ تعالیٰ نے جسم بنائے اور خلیے بنائے، اور خلیوں میں ہر خلیے میں فرنس دے دی. اور اس فرنس میں جو فیول جلتا ہے نا، اس فیول کا نام ہے ویٹ گرین، گندم. گندم، ویٹ. اللہ جل شانہ نے اس گندم کو اگایا انسانوں کے لیے، انسانوں کی فرنس کے لیے، کہ اس کے اندر ڈلتا ہی ویٹ ہے. وہ کوئلے ہیں، فرنس، انگیٹھی سیل کے اندر موجود، اس لیے کہ سیل کو انرجی فراہم کرے. سیل کے اس فرنس میں جو فیول جسے ایندھن کہتے ہیں، وہ ایندھن کون سا جلتا ہے؟ اس کے اندر ایندھن جلتا ہے ویٹ گرین. گرین کہتے ہیں دانے کو، ویٹ کہتے ہیں گندم کو، گندم کا دانہ. یہ اللہ جل شانہ کی حکمت ہے. ان الدنیا خلقت لکم، میں نے یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے. ویٹ گرین تمہارے لیے بنایا ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اب آئیے، یہ تو میں نے آپ کو سیل کی بات کی، اب آئیے ویٹ گرین کی بات کریں. یہ گندم کا دانہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے سوائل، زمین بنائی، اور زمین بنائی اور اس کے اندر وہ فرٹیلیٹی، وہ غذائیت، وہ نیوٹرینٹس کہ جو اس گندم کے دانے کے پالنے کے لیے، پنپنے کے لیے اور اس کے بڑھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری تھے، وہ تمام اجزاء زمین میں ڈال دیے. تو تم اللہ نے زمین بنائی کہ تم گندم کا دانہ بو سکو. اس سے پہلے گندم کے دانے کو زمین میں ڈالنے سے پہلے تمہارے لیے بیل اور ٹریکٹر بنایا کہ تم زمین کو پلو کر سکو، کہ اس کے اندر تم ہل چلا کے اس کی سختی کو توڑو تاکہ وہ پانی کو جذب کرے. اور کسان پلو کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، نرم کرتا ہے، اس کو ہوموجینیس ٹچ دیتا ہے، اور اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کے اندر بیج مرے گا نہیں، ورنہ اکثر بیج ڈی کے مر جاتے ہیں. لہذا اس زمین پر پھر آپ نے بیج ڈال دیا. جب اس نے بیج ڈال دیا تو کس کا ڈالا؟ گندم کا ڈالا. گندم کے آپ نے ہزاروں لاکھوں بیج ڈال دیے. وہ زمین پر گئے نیچے، تو اب اس کو ضرورت تھی کہ اس کو پھٹنے کے لیے، زمین کو پھٹنے نہیں، زمین کو نہیں، دانے کو پھٹنے کے لیے تھوڑا سا نرمی کی ضرورت تھی. آپ جیسے کوئی چیز بہت سخت ہو تو آپ پانی میں ڈالتے ہیں، وہ نرم ہو جاتی ہے، وہ واٹر کو ایبزارب کر لیتی ہے. تو گندم کے دانے نے پانی کو ایبزارب کیا، اور پانی کو ایبزارب کر کے وہ سوج گیا، بڑا ہو گیا، سویل اپ ہو گیا، اور وہ پھٹ گیا. تو قرآن نے کہا فالق الحب والنوا، کہ دانے کو چیرنے اور پھاڑنے والی ذات یہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اب اس دانے کے پکانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی. زمین تو لازمی تھی لیکن اس کو ہیٹ کی ضرورت تھی. آپ بھی تو دیکھیے، آپ جس وقت گوشت لاتے ہیں تو کچا تو نہیں کھاتے، ہیٹ پکاتے ہیں. شلگم، آلو، آپ بھی تو اس کو پکاتے ہیں ہیٹ. تو اس دانے کو پکانے کے لیے
پریپیئر کرنے کے لیے کہ وہ ہیومن کنزمپشن کے مطابق ہو جائے، اس کو ہیٹ کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اس کو میچور کرنے کے لیے ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں، ایون کہ گندم کی روٹی کو بھی ہیٹ دیتے ہیں اور مکئی کی روٹی کو بھی ہیٹ دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے زبردست ہیٹر کا انتظام کیا، اور وہ کون سا ہیٹر ہے؟ سورج۔ یہ سورج اللہ جل شانہ نے بنایا، یہ اس لیے بنایا کہ زمین کو گرم کرے اور زمین کے اجناس کو پکائے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کسی علماء اور مولانا سے نہ پوچھیں، کسی بڑے سائنٹسٹ سے پوچھ لیں جو نیوٹریشنسٹ کا یا ایگریکلچر کا ماہر ہو، کہ اگر کسی جگہ پر 6 ماہ سورج نہ نکلے، 24 گھنٹے 72 گھنٹے سورج نہ نکلے، تو اس جگہ کی سبزی کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہ جہاں سورج نہیں نکلتا وہاں کوئی اجناس، چاہے وہ چاول ہو اور چاہے وہ مکئی ہو، چاہے وہ باجرہ ہو، چاہے وہ جو ہو، گندم ہو، وہ نہیں پکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس ویٹ کو پکانے کے لیے کیا بنایا؟ سورج بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے، سمندروں سے پانی اوپر اٹھایا اور بارش برسائی۔ تو دوسری چیز جو اس کو پکنے کے لیے لازمی چاہیے تھی وہ واٹر ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ گھر میں کوئی پلانٹ لگاتے ہیں، پانی نہیں دیتے، خشک ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین بھی دی اور اس کو سورج بھی دیا اور اس کو پانی بھی دیا۔ اس تمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کیڑوں سے، جو تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پودا بنا دیا، اس پودے کے اندر کئی بالی لگا دی، ہر بالی میں مطلب 60 70 80 دانے لگا دیے۔ اب یہ جو دانے ہیں یہ لگ کے تیار ہو گئے۔ اس کی تیاری میں اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا نظام استعمال ہوا، سورج بھی، چاند بھی، واٹر پانی بھی، رطوبت بھی، مٹی بھی، اور زمین کی غذائیت بھی۔ اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا تیار ہوا بالآخر؟ ایک گندم کا دانہ، اور ایک گندم کا دانہ جس کا انتظار کر رہی تھی وہ، اس کا کیا نام ہے؟ فرنس۔ وہ فرنس جو سیل میں لگی ہوئی تھی کہ تم میرے پاس آؤ اور میں فرنس ہوں اور تم فیول ہو، تو تم میرے اندر جلو گے، میں تمہیں جلاؤں گی اور تمہاری گندم کو میں برن کروں گی، اور میں جو فرنس میں جو گندم آئے گی فیول کی حیثیت سے میں اس کو برن کروں گی، فرنس کہتی ہے۔ اور جب میں اس کو گرم کروں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ جب کوئلے گرم ہوتے ہیں تو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، وہ ہیٹ جو ہے نا میں پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گی۔ تو ہر سیل کا فرنس ویٹ گرین استعمال کرتا ہے۔ ویٹ گرین کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی۔ یہ ویٹ آپ کھاتے ہیں، یہ جذب ہوتا ہے، جذب ہو کر یہ خون کے اندر آتا ہے، خون کے اندر یہ پھر چھوٹی چھوٹی اسمال کینالز اور کیپلریز سے ہوتا ہوا سیلز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ پھر اس کا نام ہے گندم، اور اس کا میڈیکل اور بوٹینیکل میڈیکل نیم ہے گلوکوز، کیونکہ یہ جو گندم ہوتی ہے اٹس فل آف گلوکوز۔ تو بندے کو فرنس کو، جو انسانوں کے سیل میں جو فرنس لگا ہوا ہے اس کو فیول چاہیے، اور وہ فیول اس کا گلوکوز ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ سیل میں فرنس لگی ہوتی ہے اور اس فرنس میں فیول ہوتا ہے، اس فیول کا کیا نام ہے؟ اس فیول کا کیا نام ہے؟ پہلے گلوکوز۔ تو سیل کو ہیٹ پروڈیوس کرنے کے لیے فیول کی ضرورت ہے، اور وہ فیول ہوتا ہے گلوکوز۔ اینڈ دا ویٹ گرین از دا ریچسٹ سورس آف گلوکوز۔ تو ویٹ گرین، گندم کا دانہ، اٹ از فلڈ ود گلوکوز۔ دیر از abundance آف گلوکوز ان ویٹ گرین۔ تو اللہ جل شانہ نے کتنا تم سے پیار کیا کہ تمہاری غذا کو ویٹ گرین کے ذریعے سے پہنچایا،
اور اس کا دانے کو پکایا اور ایک پورا نظام بنایا. سورج بھی ویٹ گرین کے پکانے میں، گندم کے دانے کے پکانے میں استعمال ہوا. بارشوں نے اس کے اندر نمی پیدا کی اور اس دانے میں صفات پیدا کی کہ وہ پھٹ گیا. فالق الحب والنوا، زمین کے اوپر اس کی جڑیں چلی گئیں، اوپر تنا نکل آیا اور اس سے کتنی بالیں نکلی اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکلے. یہ ویٹ گرین اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام بنایا. اب اللہ بتاؤ، روپے کوئی رازق ہوتے ہیں؟ ڈالر کوئی رازق و رزق ہوتا ہے؟ ڈالر تو گندم کو خریدنے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں، جس نے ڈالر کے نوٹ چھاپے ہیں یا پاکستانی روپیز ریال، وہ رازق نہیں ہے، وہ تو نوٹ چھپ رہا ہے. اور اصل میں تو رازق اللہ ہے جس نے ویٹ گرین بنایا ہے. بغداد کے اندر قحط پڑا اور اس وقت لوگ سونے کے باؤ روٹی لیتے تھے. روٹی اتنی کاسٹلی ہو گئی تھی. اب جب قحط پڑ گیا اور روٹی بننا بند ہوگی تو ہمارا سونا کیا کرے گا؟ جو عمرہ تھے ان میں سے بعضوں نے سونے کو بیچ کر گندم کے دانے خریدے. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم رازق کی ڈیفینیشن بھی نہیں جانتے. جو رزق تو اللہ نے بنایا، تیار کیا، پہنچایا، آپ نے اس کو کھایا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی گندم کو کھا رہے ہیں. گندم جو کہ گلوکوز سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا نظام اللہ نے یہ بنایا کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو وہ خون میں جذب ہو کر خلیے میں چلا جائے گا، اور خلیے میں لگی ہے فرنس. اس فرنس کو چاہیے ایندھن، فیول، اور وہ فیول جو ہے نا یہ تمہارا ویٹ گرین ہے. اور ویٹ گرین جو ہے نا فیلڈ آف گلوکوز ہے. اس کا مطلب ہے کہ خلیے انرجی پیدا کرنے کے لیے فرنس میں گلوکوز جلاتے ہیں. اتنی بات کوئی مجھے کر سکتا ہے؟ میں نے نہ کروں آپ پھر کہیں گے یہ تو کلاس ہی لگا لیتے ہیں. حمزہ بیٹا، تم ٹائم پہ نہیں؟ کون ٹائم پہ؟ یار تم بڑے عقل مند. حضرت آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ نہ بولیں. میں تمہیں سائنٹیفکلی رازق کو دکھانا چاہتا ہوں. میں تمہیں رزق دکھایا ہے، میں تمہیں جسم کی فرنس دکھائی ہے، اس فرنس کا فیول دکھایا ہے. آپ میرے پر یقین جانو کہ اس فرنس کے اندر تمہارا مکھن نہیں جلتا. فرنس کے اندر چیز جلتی ہے نا. دیکھو نا بیٹا، یہ جو تمہاری فرنس ہے اس میں کوئلے جلتے ہیں یا لکڑی جلتے ہیں. اب پلاسٹک جلاؤ گے؟ نہیں. کپڑے جلاؤ گے؟ نہیں. اس کے اندر اینٹیں جلاؤ گے؟ نہیں. روڑے جلاؤ گے؟ نہیں. اس کے اندر لوہا جلاؤ گے؟ نہیں. اس کے اندر جلے گے کوئلے، یا اس کے اندر جلے گا تیل، یا اس کے اندر جلے گا لکڑی. ٹھیک ہے نا؟ یہ فرنس ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو تمہارے سیل میں فرنس لگائی ہے، اس کے فرنس کے کا فیول جو اس کے اندر جلتا ہے وہ ہے گلوکوز. اور گلوکوز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کس شکل میں؟ ویٹ گرین کی شکل میں. اور ویٹ گرین the richest source of glucose, and when you take this wheat grain, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صاف it will be broken into، یعنی صاف یعنی گلوکوز مالیکولز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ کمبینیشن آف گلوکوز ہوتا ہے، اور وہاں جا کے ایک سیپریٹ اس کا مالیکیول ایٹم گلوکوز میں جاتا ہے. اور وہ گلوکوز کہاں جاتی ہے؟ فرنس کے اندر، اور فرنس میں جا کے وہ جلتی ہے. تو فرنس تو سیل میں لگی ہوتی ہے، اور اس کا فیول کیا ہوتا ہے؟ گلوکوز. اور گلوکوز کہاں سے آتا ہے؟ گندم، ویٹ گرین سے، گندم کے دانے سے آتا ہے. اور یہ گندم کا دانہ ہی تو رزق ہے، اور یہ گندم کا دانہ ہی تو فیول ہے، اور یہی تو تمہارے اندر جلتا ہے، اور یہی جلتا ہے تمہارے اندر، اور یہی تمہارے اندر جل کر ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. اور ہیٹ پروڈیوس کرنے کے بعد یہ ہیٹ پوری جسم میں پھینکتا ہے، اور تم جوان ہو جاتے ہو. تمہارے اندر قوت آ جاتی ہے، اور تم اپنی ساری شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہو. اور جس وقت کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، کوئی ویٹ نہیں لیتا،
کوئی فلاں جیل کا قیدی جس کو ویٹ نہیں دیا جاتا، تو گندم جو ہے اس کو نہیں دی جاتی، تو اسے گلوکوز سے محروم کیا جاتا ہے، تو سیلز گلوکوز کو ترستے ہیں اور چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جب چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو حرارت پیدا نہیں ہوتی، جسم بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جذبات بھی سرد پڑ جاتے ہیں، اور بہت ساری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا آپ کے جو جسم میں کیمیاوی عوامل ہیں یا جس کو کیمیکل ری ایکشنز کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. کیمیکل ری ایکشنز اپنے آپ کو میڈیٹ کرنے کے لیے بھی انرجی چاہتے ہیں، اور انرجی آتی ہے فیول سے، اور فیول ہے گلوکوز، اور ویٹ گرین تو شہر میں قحط پڑا ہوا ہے. تو اب یہ بھی جو ہے نا اس کا سارا سسٹم ڈپریس ہونے لگتا ہے. تو ثابت ہوا کہ اصل رازق جو ہے وہ اللہ ہے، اور اصل رزق کیا ہے وہ یہ ہے، یہ روٹی گندم کی جو آپ لیتے ہیں. اور پیسے تو ایک استعداد ہے، پیسہ تو رزق نہیں ہے، پیسہ تو ایک استعداد ہے جس سے تم یہ ویٹ گرین خرید سکو. اچھا کون بتائے گا مجھے، میں نے میری بات کا خلاصہ 2-3 منٹ میں کون بتائے گا؟ اس سے تم اندازہ لگاؤ، اللہ جل شان فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کھاتے گندم ہو، اور فرنس میں نے بنائی ہوئی ہے، گلوکوز میں نے پہنچائی ہے، ہیٹ میں نے دلائی ہے، اور اس کے بعد باتیں میرے پر کرتے ہو، آنکھیں دکھاتے ہو، شریعت میں نہیں چلتے. اور میں نے تمہارا جسم بھی بنایا، سارے خلیے میں نے بنائے، آنکھ دل دماغ یہ میں نے افئدہ میں نے بنائے، اور مجھے تم پیٹھ دکھاتے ہو، میرے سامنے یہ کرتے ہو، حی علی الصلاۃ کہنے پر آتے نہیں ہو. تمہارے اوقات کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک، میں نے برابر کیا ہے، نظم اعتدال میں نے پیدا کیا ہے. جی ہاں، فعدلک، اعتدال اور برابری میں نے میری طرف سے ہے، ورنہ یہ ایک ہاتھ جو ہوتا ہے دوسرا ہاتھ جو ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہاتھ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہی نہ. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر میں نے جس شکل میں چاہا تمہیں اس شکل میں ٹرانسفارم کر دیا. تو یہ تو تم تو سارے انٹائرلی میرے ہی پیدا کردہ ہو، اور میرا ہی کھاتے رہے ہو، اور مجھے اب آنکھیں دکھاتے ہو. اب تم نے جوانی میں کچھ تمہیں جوانی کی گڑائی آئی، تو تمہارے جسم میں قوت پکڑی، تو تم اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے. مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری؟ یہ سارے کویشچن اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں، اور اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پورا نظام اس بات پر قائم کیا گیا ہے کہ گلوکوز کا دانہ پکایا جائے، اور یہ پکانے کے بعد انسانوں کی فرنس تک پہنچایا جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کدھر جاتے ہو، کہاں کا سوچتے ہو، کون سا خدا چاہتے ہو؟ اب غیر اللہ کی پکار کیوں پکارتے ہو؟ تمہارا رب تو تمہارے قریب ہے، وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس سے مانگو. اصل میں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.